اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی ختم کر دی ہے۔ امپلیکیشنز اس کی یہ ہیں کہ میاں محمد نواز شریف، جنہیں اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت گود میں اٹھا کر چوسنی ان کے منہ میں دی ہوئی ہے، وہ الیکشن کے لیے اہل ہو گئے ہیں۔ جہانگیر ترین بھی، جنہیں اسٹیبلشمنٹ نے استحکام پاکستان پارٹی بنا کر دی ہے اور تحریک انصاف سے لیڈروں کو منعرف کرا کے اس میں شامل کرایا جا رہا ہے۔ سادہ سا مطلب یہ ہے کہ عدلیہ کے تعاون سے اسٹیبلشمنٹ نے ایک عظیم کامیابی حاصل کر لی ہے۔ نواز شریف کو جب وہ وزیر اعظم بنائیں گے تو پچھتائیں گے بھی خود ہی۔ بعض اوقات انسان کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے جو باقی ساری زندگی کے لیے اسے ہانٹ کرتا رہتا ہے۔ باقی ساری زندگی اس نے لوگوں کے سامنے اس کی صفائی پیش کرنا ہوتی ہے۔ تاحیات نااہلی کیس کا فیصلہ بھی ایسا ہی ایک فیصلہ ہے۔ فیصلہ تو جو ہے سو ہے، اس کی ٹائمنگ انتہائی غلط ہے۔ سب جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر میاں محمد نواز شریف کی نااہلی ختم کرنے کے لیے نہایت عجلت میں یہ فیصلہ سنایا گیا، اس لیے کہ اس وقت نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کا انتخاب ہے اور جہانگیر ترین بھی۔ نہایت خوش دلی سے چیف جسٹس نے یہ کیس چلایا اور دنیا کو دکھایا، حالانکہ سماعت سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا۔ میں خود کئی بار اسی چینل پہ کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف کو اہل کرنا ہدف ہے اور کر دیا جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ چیف جسٹس نے بار بار یہ نقطہ اٹھایا کہ ڈکٹیٹر نے سیاستدانوں کو نااہل کرانے کے لیے صادق اور امین اور دیگر شرائط شامل کرائیں، حالانکہ اس وقت اس اسٹیبلشمنٹ کا ہدف نواز شریف کو اہل کرانا ہے، جس کا ماضی میں ہدف ہوتا تھا سیاستدانوں کو نااہل کروانا۔ اس وقت انتقام کا نشانہ عمران خان ہے۔ بھٹو کیس میں فیصلہ کرنے والے جج باقی ساری زندگی صفائیاں پیش کرتے رہ گئے۔ چیف جسٹس تو خود اسٹیبلشمنٹ کے ڈسے ہوئے تھے۔ جس طرح فیض آباد دھرنا کیس کے نتیجے میں ان پر ریفرنس بنا اور کیریئر ختم ہوتے ہوتے بچا، خلق خدا اب یہ کہتی ہے کہ چیف جسٹس اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ توہین عدالت کیس میں جب بھی تحریک انصاف کے وکیل لطیف کھوسہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے تو چیف جسٹس نے انتہائی سخت رویہ روا رکھا۔ ایک دفعہ اس بات پر چڑھائی کر دی کہ نام کے ساتھ سردار کیوں لکھا ہوا ہے۔ عدالت کو اگر یہ نظر نہیں آتا کہ پی ٹی آئی کی ساری ٹاپ لیڈرشپ کے کاغذات ریٹرننگ افسران نے مسترد کیے، زرتاج گل سمیت پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ پہ درجنوں مقدمات قائم کر دیے گئے اور عمران خان پہ 180 مقدمات، ایک پارٹی سے بلے کا نشان اگر انتقاماً چھین لیا گیا تو یہ کون سا الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے فرمایا سپریم کورٹ کے فیصلے سے دھبا صاف ہوا، حالانکہ پورا پیرہن ہی اب داغ آلود ہے۔ پلڈ ایٹ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کار کا کردار ادا کر رہی ہے، اس کے سربراہ احمد بلال محبوب نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ صحیح وقت پر آیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ عدلیہ کی توقیر میں اس فیصلے سے نہایت کمی آئی۔ نواز شریف کی سپورٹ اور عمران خان کی دشمنی میں سب ادارے ننگے ہو کر رہ گئے۔ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے چیختا ہوا سوال یہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کا کیا کیا جائے۔ اسے مقدمات میں تو پھنسایا جا سکتا ہے، نواز شریف کے جرائم معاف کر کے اسے ہر کیس اور ہر ریفرنس سے بری تو کیا جا سکتا ہے، اس کی نااہلی تو ختم کی جا سکتی ہے، لیکن مقبولیت نواز شریف کو کہاں سے لا کر دیں؟ جہانگیر ترین کو ووٹ اور مقبولیت کہاں سے لا کر دیں؟ لیڈر تو شامل کرائے جا سکتے تھے تحریک انصاف سے توڑ کے۔ کہیں سے ملکوں کا گانا نکل آتا ہے اور تباہی پھیر دیتا ہے، کہیں سے اکانومسٹ کا آرٹیکل آتا ہے اور تباہی مچا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے بھٹو کو پھانسی لگایا تھا آج وہ عمران خان کے در پہ ہیں۔ جن لوگوں نے شیخ مجیب الرحمان کے مینڈیٹ کو جھٹلایا اور بنگلہ دیش بنایا، وہ آج عمران خان کے ساتھ یہی سلوک کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین مہارنگ بلوچ کی قیادتوں میں برسر پیکار ہیں۔ احمد رضا قصوری نے سوال کیا ہے، بھٹو شہید ہیں تو میرے والد کیا ہیں؟ ان سے عرض ہے کہ آپ کے والد مقتول تھے۔ ناکافی شواہد پر بھٹو کو پھانسی دی گئی تو بھٹو ہیرو بن گیا۔ بھٹو بھی ایک مقتول تھا، شہید نہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سوال اٹھایا ہے کہ بھٹو پھانسی میں سپریم کورٹ قصوروار ہے یا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر؟ ان کی خدمت میں عرض ہے کہ قبر میں لیٹے شخص کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ کون قصوروار ہے۔ طنز کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ حابیل اور قابیل کا مقدمہ بھی شروع کرا دیں۔ البتہ نواز شریف کو اہل کروانے اور عمران خان کے گلے میں 180 مقدمات لٹکانے میں عدلیہ قصوروار ہے۔ باقی زندگی آپ اس کا داغ دھوتے رہیں گے، ریٹائرمنٹ ہونے کی دیر ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کیس میں توہین عدالت کی درخواست پر پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن کی رپورٹ پر جواب جمع کرانے کی ہدایت کی گئی۔ 2020 کا ایک میچ کھیلا جا رہا ہے اس وقت، جبکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ چیف جسٹس نے بڑے کلک سے کہا کہ الیکشن کمیشن مقدمات بھگتے یا الیکشن کرائے۔
PTI کے بارے میں انہوں نے نہیں سوچا کہ PTI مقدمات بھگتے یا اپنا الیکشن لڑے. ایک ذرا سی ہمدردی ان کے دل میں PTI اور عمران خان کے لیے پیدا نہیں ہوتی، جن کی جماعت کو ذبح کر دیا گیا اور وہ بھی دن دہاڑے. PTI کے وکیل سے مسلسل درست رویہ روا رکھا ہوا ہے. فرمایا میرے سامنے دکھڑے نہ روئیں، آپ کو کسی ادارے پر اعتبار نہیں. حالانکہ اس وقت سب سے مضبوط ادارے کے ایما پر تمام ادارے مل کر PTI کو ذبح کر رہے ہیں. یہ بات کسی کو نظر نہیں آ رہی تو سب سے بڑے منصف کو. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. یہ بات بار بار اٹھائی جا رہی ہے کہ PTI کے 76% کاغذات نامزدگی منظور ہوئے، حالانکہ باقی 24% میں PTI کی ساری ٹاپ لیڈرشپ شامل ہے. ہدف شاید یہ تھا کہ باقیوں کو بعد میں اجازت دے دیں گے سوائے انتہائی مقبول لیڈرز کے. اوپر سے چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی قدر کریں. چیف جسٹس نے کہا کسی سے کاغذات چھینے جا رہے ہیں، یہ جو بھی ہو رہا ہے وہ الیکشن کمیشن نے دیکھنا ہے. 10 جنوری کو سپریم کورٹ میں بلے کے نشان پر کیس کی سماعت ہے. 13 جنوری کو نام فائنل ہو جانے ہیں کینڈیڈیٹس کے. بھٹو پھانسی ریفرنس اور طاہیار نااہلی کیسز میں چیف جسٹس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں اور لیول پلینگ فیلڈ میں غصے سے لال پیلے ہو رہے ہوتے ہیں. ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ لطیف کھوسہ کا سر پھاڑ دیں. احسن اقبال نے کہا بلاول بھٹو چاہتا ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اقتدار پر بٹھا دیا جائے. احسن اقبال سے کوئی پوچھے کہ میاں محمد نواز شریف کے اپنے بل پر اقتدار میں آ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کی افغانستان کے وزیران سے ملاقات پر بہت بغلیں بجائی جا رہی ہیں کہ تاریخ ساز کارنامے سر انجام دے دیے گئے ہیں. مولانا فضل الرحمان افغانستان میں پاکستان کا مقدمہ پیش کر کے سبز ہلالی پرچم لہرا کر واپس آئیں گے. حالانکہ مولانا اپنی ذات اور سیاسی فائدے سے آگے کا کبھی سوچ ہی نہیں سکتے. اپر ہینڈ تو طالبان کا ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا پاکستان کا مقدمہ افغانستان میں لڑیں گے، وہ افغانستان کا مقدمہ پاکستان میں پیش کریں گے، وہ بھی ایسے جیسے پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کو نقصان پہنچایا. حالانکہ ملا عمر نے جو القاعدہ اور اسامہ بن لادن کو اپنی گود میں لے کر سینچا، اس کا نتیجہ پاکستان نے خوب بھگتا، آج تک بھگت رہا ہے. پاکستان نے نہ سوویت یونین کو افغانستان پر حملے کی دعوت دی اور نہ امریکہ کو. اسامہ بن لادن پوری دنیا میں دہشت گرد حملوں کے لیے افغانستان کو ٹریننگ کیمپ کے طور پر استعمال کرتا رہا. پاکستان کی طرف سے مین ایشو TTP کے افغانستان میں ٹھکانے ہیں. افغان طالبان اور TTP دونوں کی نسل ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، دونوں دیوبند اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں، مزاروں کو شپ کے اڈے قرار دیتے ہیں اور انہیں ختم کرنا چاہتے ہیں. کیا آپ کو یاد ہے کہ جب تحریک طالبان سے ریاست پاکستان کے مذاکرات ہو رہے تھے تو مولانا فضل الرحمان قبیل کے جن لوگوں کو انہوں نے مذاکرات کے لیے نامزد کیا تھا، انہوں نے شروع سے آخر تک ریاست پاکستان کا نہیں بلکہ طالبان کا مقدمہ لڑا تھا. مولانا بھی انہی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. جو لوگ افغانستان میں طالبان کے حامی ہیں وہ پاکستان میں کبھی یہ بات گوارا نہیں کر سکتے کہ عورتوں سے تعلیم اور ملازمتیں چھین لی جائیں، داڑھی اور نماز زبردستی نافذ کر دی جائے. اس سے بڑی منافقت اور کیا ہو سکتی ہے؟